19 سالہ ایک لڑکی کو گلا دبا کر قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کا قاتل کوئی اور نہیں اس کا سوتیلا باپ نکلتا ہے. غریب ماں ہے اور انتہائی غربت کی اور قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے, اور اس کو کیا قانون کے مطابق اپنے اس ملزم کو جو اس کا شوہر بھی ہے اس کو سزا دلوا پائے گی. اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ ماہر قانون ہے نصیر کمبوز صاحب ہمارے ساتھ, ان سے جانتے ہیں, ان کی جو ماہرانہ رائے ہے اس بارے میں لیتے ہیں کہ کیا ایسے ملزم کو وہی سزا ملتی ہے جو ایک قاتل کو ملتی ہے, جو ایسے مقدس رشتوں کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں اور اس کو پامال کرتے ہیں. اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ نصیر صاحب, جو باپ ہوتا ہے وہ چاہے سوتیلا ہو یا حقیقی باپ ہو, باپ تو بڑا ایک رتبہ ہے, بڑا نام ہے. تو یہ بتائیے گا کہ جو لوگ اس طرح کے گھرونے کرتے ہیں افینس, اس میں کیا قانون کے مطابق سزا بنتی ہے ان لوگوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک دردناک پہلو ہے ہمارے معاشرے کا کہ دیکھیں, ایک تو جرم بڑا ہے ہماری سوسائٹی میں, دوسرا رشتوں کا احترام اور اقدار اور تمیز کا فقدان ہے. دیکھیں, اگرچہ وہ اس کا سگا باپ نہیں تھا اس بچی کا, بٹ اسٹیپ فادر میں بھی ورڈ فادر لگتا ہے, تو لفظ باپ کی لاج رکھنی چاہیے. لفظ باپ کا جو احترام ہے, تقدس ہے کہ خدا تعالیٰ نے ماں اور باپ کا بڑا رتبہ رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا جو ہے وہ دردناک پہلو ہے اور یہ بڑا جو ہے وہ بربریت والا انسیڈنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شخص ہے یہ انسان نہیں, یہ درندہ ہے, یہ انسان کے روپ میں بھیڑیا ہے, اور اس نے باپ کے لفظ کو جو ہے میں سمجھتا ہوں بدنام کیا ہے. اب دیکھیں, بچی ایک خاتون اگر اس کی شادی نہیں چلتی, پہلے خاوند کے ساتھ بچے ساتھ کیری کرتی ہے, دوسرے ہسبینڈ کے پاس جاتی ہے, تو دیکھیں وہ بچوں کے لیے وہ اسٹیپ فادر جو ہے اگر وہ درندہ بن جائے تو وہ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے میں تربیت کی فقدان ہے, معاشرے میں رشتوں کے احترام کا فقدان ہے, اور سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے. دیکھیں, یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے ہنجروال میں, اس میں اب 302 کی FIR ہوئی ہے, مرڈر کیس بنا ہے, اور اب وہ پولیس جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے گی, اور انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ چلان سبمٹ کرے گی, اور پھر اس کے بعد عدالت اس کا ٹرائل کرے گی. اب کیونکہ یہ مرڈر کیس ہے تو 302 میں 302 جو سیکشن ہے اس میں 302A B اور C جو ہے وہ ہیں. 302B جو ہے وہ ایز اے تعزیر ہے. 302A میں یہ ہوتا ہے کہ ایز اے قصاص, اگر اسلام نے تزکیۃ الشعور کا معیار بتایا ہے کہ 4 عاقل بالغ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے مارا ہے یا وہ کنفیشن کر لیتا ہے, تو وہ 302A میں بطور قصاص سزا ہو سکتی ہے, نہیں تو پھر 302B میں ایز اے تعزیر پنشمنٹ ہوتی ہے, اور اس میں جج کی ڈسکریشن ہوتی ہے. 1 گواہ ہو 2 ہو تو 302B میں 2 سزائیں ہیں, لائف امپریزنمنٹ اور ڈیتھ سینٹینس. اس کیس میں میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بربریت سے مارا گیا ہے اور معاشرے میں خوف و ہراس پھیلا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیکشن 311 فساد فی الارض جو ہے پولیس کو لگانا چاہیے, اور فساد فی الارض میں اگر کوئی راضی نامہ بھی کر لیتا ہے, ماں کیونکہ مجبور ہے